برادر چارو کا السلام علیکم مراکش بزانہ ماشمارا وشت کنی انچو کہ ماگا پتران کنی مروچی بلوچ راجی مچی بابتا بلوچ ایگزیکٹی کمیٹی نمگا مدستر کا 28 جولائی گوادرار بلوچ راجی مچی جار جنک بوتگا چرشی پد مگندے کے محلوک کے مزنے کچے گوادرا سر بوتگا اور دیگے محلوک کے مزنے کچے گوادرا سربو کوش کو تگا بلے راہانی بندش سوا تو آ مردم کیسنے سر نبوتا تو امی بڑا مگندے کے تلار دمگا یا 0 پوائنٹ گوادرا دومنی مگا پسنی ہوئی دے کے دمگا اور بلوچستان دور دراز دمک خاص طور پر کوئٹہ مزنے کے ساتھ یا قافلہ کاروان دارت کے تو مستوں کے دمگا دارک بوتگتا ہو چرشی پد مگندگائیں کے موبائل فون سروس اور انٹرنیٹ سروس بندش سبا بازیں آل کے ہستے ہیں یا تفصیلی آل دیما پیدا کرنا تو گوشہ کبھی بھی ہوگا کہ گوادرا جنگ و چوپ نعمہ مگندے کے بازیں پروٹیسٹرز کے ہستاں یا بلوچ یکجہتی کمیٹی ای دھرنا یا بلوچ راجی مچی آواری مردم کے ہستاں آ جنک بوتگا ہمیں بڑا غیر مصدقہ اطلاعات ہمیشہ کے تلا رام جڑا پاپنچ مردم آ جنک بوتا تو ہمیں حوالہ گوادرام مگندے کے آئی ایس پی آرہ بیان دیما ہوتا کہ آئی این ایف سی ایک سپاہی ہے کہ آئی تعلق سبیہ بوتا عام بیران بوتا تو ہمیں بڑا مگندے کے بلوچستان سر جمع وستگیں شش روچہ بند ہیں انٹرنیٹ موبائل سروس فون امرائی مگندے کے قومی شاعرہ بند ہیں اور بلوچستانی ودہ سر جمع ملک کے دیگے دمگان ڈسکنیکٹیں تو دومی نمگا خاص طور پر گوادر تربت یا پنجگور اضلاع کے ہستاں محصور ہیں یا چارے نمگا بندہ روگو آگا راہ نبوہ کے سبب مگندے کے اودا اشیاء کردنوش وردنی چیزانی تنگی بو گائیں تو ڈسٹرکٹ کے چے بازیں دور دراجیں دمک کے ہستاں اودا ہم مگندے کے مردمانہ ورگ رسگانے چو گستنگ روچہ مدستر کے مولانا ہدایت الرحمن صاحب گوادر منتخب ایم پی ہے آئیے پریس کانفرنس کو تک گوادرہ آپ تنگیں اور گوادرہ کرفیو صورت عالی و دومی نمگا مریض نادروا کے ہستاں آ ڈنا درت کو نکنا اور حکومت رزبندی یا مظاہرین کے ہستاں بلوچ یکجہتی کمیٹی ذمہ دار کے ہستاں یک رائے بکشاں اور موبائل فون سروس اور دومی نمگا مگندے کے بازار اثر جمع بند ہیں اور آ بحال کنک بماؤ دومی نمگا مگندے کے مروچی ہم بازیں دمگا ریلی کشک بوتا کوئٹہ ہم شٹر ڈاؤن ہڑتال بوتا گستنگے روچہ بلوچستان گشتر دمک شٹر ڈاؤن ہڑتال سبا بند بوتگا تو ای ودا صورتحال بلوچستان انتہائی گمبھیر ہیں اور مگندے کے جلسہ کے ہستے ہیں یا راجی مچی 28 جولائی یا برجم بوگی بوتا تو راجی مچی کے ہستے ہیں برجم بوتا مزنے کے ساتھ سے مردمہ باہر زورتا تو اگاں حکومت نمگا ای کام کی زورک مبوتے ہیں ادارہ کوشش کنک مبوتے ہیں راجی مچی برجم دارک بوگا اجازت دیگ بوتے ہیں تو مروچی صورتحال ای رنگا نہا تو دیکھے دمگام بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے رہنما کے ہستاں گرفتار کنک بوتگاں چو گستنگے روچہ کراچی پریس کلب ادھم دستک بلوچ یکجہتی کمیٹی ڈپٹی کنوینر آرگنائزر وہاب بلوچ پریس کانفرنس کو تک HRCPA سی پی ایچ چیئرمین اسد اقبال بٹے امرائیہ تو چرشی پر چیزیں آنی رہنما کے ہستاں رشون بلوچ یکجہتی کمیٹی پریس کانفرنس پریس کلبہ سربو کے کوشش کو تک تو پریس کلب دیما پولیس کے ہستیں دستگیر کو تک تھا اور پولیس موبائل ماں کو تک بولے چرشی چیزیں کلا کا پدمہ دستر کے عالمی دیمات کا کہ آئی لدیگ بوتگاں چونکہ یک مردمے کنویکٹڈ نہیں تو آئیے پولیس پرچہ دستگیر کا یک مدنی سوال ہی اور دومی نمگا مگندے کے حکومت نمگا مذاکرات گپ بوگائیں گوادر انتظامیہ نمگا ایک بیان دیمات کا گوشک بوتا کہ مذاکرات کو بلوچ یکجہتی کمیٹی رہنمایا سربراہانہ کامیاب بوتا اور موبائل فون نیٹ ورک یا روڈ پچکنک با بلے مگندے کے چرشی پد بلوچ یکجہتی کمیٹی نمگا ستیہ کو تردید کنک بوتا گوشک بوتا کہ ایچ وڑی مذاکرات نبوتا اور مذاکرات واسطہ اگاں حکومت سنجیدہ ہیں تو میں مطالبات کے ہستاں مطالبات ہمیشہ کہ قومی شاعرہ پچ کنک بما موبائل فون سروس انٹرنیٹ سروس بند کنک و مانی گرفتاریں رہنما کے ہستاں یا لدیگ بما تو دوروچہ پیسر بلوچستان اسمبلی سیشن وزیر اعلیٰ بلوچستان ہم مذاکرات حوالہ گپ کو تگا تو یہ اپوزیشن کو مخاطب بوتگا تو گوشتگا کہ اپوزیشن کے ہستیں مذاکرات حوالہ ایک کردار ادا کا تو یہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ یکجہتی کمیٹی سربراہ عام دعوت داتے کا تو یہ گوشک ہمیشہ کہ مذاکرات کے ہستیں بوتگاں آگاں دیما بھی ہاں یعنی ارچ گپا میں ماننے میں صرف چیزیں گپ دیمنا تو وزیر اعلیٰ صاحب اچھے گوشتگا گپا دلگوش کرنے پیدا ہوتی مراکشہ میں دیما برے میں ایک بار پھر BYC کو ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ کو پھر دعوت دیتا ہوں کہ آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. ہمارا صرف ایک رائٹ آپ مان لیں
باقی آپ کی ہر بات ہم ماننے کو تیار ہیں. ہمارا یہ رائٹ کہ گورنمنٹ نے آرگنائز کرنا ہے، گورنمنٹ آرگنائز کرے گی. ہم ایک قدم بھی اپنے اس رائٹ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم کسی جتھے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے شہروں کو کنٹرول کر لیں، وہ ہمارے ہائی ویز کو کنٹرول کر لیں، وہ ہماری اسمبلی کو کنٹرول کر لیں، وہ ہماری ریڈ زون کو کنٹرول کریں. ناٹ ایٹ آل جناب اسپیکر. ہم بالکل پولائٹ رہیں گے، فرم رہیں گے، اسٹیٹ کی ریٹ کو اسٹیبلش کریں گے. مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے 24/7 کھلے ہوئے ہیں. میں نے اپنا اختیار اپوزیشن کو دے دیے. ان میں سے جو ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے وہ جائے اور ایکسرسائز کرے. کیا حکومت کی طرف سے سارا اختیار ہے. برادر چاروکا وزیر اعلیٰ صاحب وشگا کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو مذاکرات واسطہ زاڑی اپوزیشن شتا ہوتی کردار ادا بکا تو چیزی ود پیسر ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو میں ایک ریٹرن ایگریمنٹ ہی بوتا تو ریٹرن ایگریمنٹ درچا ہمیں گپ نوشتہ دروشما موجود ہیں کہ اگاں بلوچ یکجہتی کمیٹی دھرنا دان جلسہ کا تو آ تحریری صورت حکومت آگاہ کا تو یہ ہم گوشت کا کہ وسطیں روچاں ودی کے دھرنا جیک بوتا یا راجی مچی نامہ ایک مزنی جلسہ ہی کنک بوتا تو آپ پرتشدد بوتگاں تو آہاں دھرنا اتہا بازیں لٹکٹ کوتا یا فورس سے نقصان داتا. وزیر اعلیٰ صاحب یہ ہم گوشگا کہ دھرنائے آہاں درخواست داتا بلے پمیش کا درخواست قبول کرنا اتر سے گوادر انتہائی حساس ہیں ایک سینسیٹیو زون ہی تو اگاں آہاں ما گوشتا کہ گوادر جاگا تربتا مچی بکنا تو آئی تو کم چھوڑیں اڑاند ودی نکنے حکومت شیئے اجازتا دنتی. تو امی والا مگا پتران کنے میں نامرداری کرنے اسد اقبال بٹ صاحب چیئرمین HRCPA وستنگے روچا کراچی پریس کلب پریس کانفرنس دوران موجود بتائیں گے شنگا پتران کنے. السلام علیکم اسد اقبال بٹ صاحب. سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہیں چونکہ آپ لوگوں نے جو ہے ایک پریس کانفرنس ہوئی اس میں آپ بھی موجود تھے. ہم نے دیکھا کہ کچھ جو رہنما تھے یا بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ذمہ دار تھے اس میں خواتین بھی شامل تھے. ان کو گرفتار کیا گیا. بعد میں یہ خبریں سامنے آئی کہ ان کو رہا کر دیا گیا ہے. تو بنیادی طور پر جو ہے بلوچستان میں اس وقت جو ہے رابطہ مکمل طور پر غیر منقطع ہے، ڈسکنیکٹ ہے. تو گوادر جو دوسرے علاقے ہیں مکران کے وہاں رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. تو بنیادی طور پر اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تنظیم جو ہے ایک جلسہ کرنا چاہ رہی تھی. انہوں نے جلسہ بھی کی لیکن اس کو روکنے کی کوشش کی گئی. تو جلسہ جو ہے انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے تھی. تو بنیادی طور پر ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ یا HRCP کے چیئرمین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان جلسہ کیا گیا، جلسے کی کال دی گئی تو ان کو روکنے کی کوشش کیوں کی گئی؟ تو پاکستان کی آئین کہتا ہے کہ کوئی بھی تنظیم کوئی بھی جماعت جلسہ کرنا چاہتا ہے تو ان کا بنیادی حق ہے. بالکل جی، یہ نہ صرف پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق بلکہ جو ہم نے انٹرنیشنل جو ڈاکومنٹ سائن کیے ہوئے ہیں جس میں یونائٹڈ نیشنز کا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے اس میں بھی ساری آزادیاں جو ساری چیزیں جو ہیں ان کی ضمانت دی گئی ہے. اور ہماری حکومت نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم یہ اپنے ریاست میں یہ ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے اور لوگوں کو یہ سہولتیں اور یہ ساری چیزیں جو مہیا کی جائیں گی اور کسی قسم کی بات کرنے، بات کہنے، اجتماع کی آزادی اس پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی. یہ ہر شخص کا، ہر تنظیم کا ایک بنیادی حق ہے کہ وہ اپنا اجتماع کرے، لوگوں کو کنوینس کرنے کی کوشش کرے، لوگوں کو بات رکھے، خواہ وہ کتنی چھوٹی ہے یا کتنی بڑی ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے مصیبت کہ یہاں پر ریاست جو ہے وہ شروع ہی سے اس نے ایک ذہن بنا لیا ہوا ہے کہ بلوچ جو لوگ ہیں یا بلوچستان کے جو عوام ہیں وہ شاید پاکستان سے محبت نہیں رکھتے یا پاکستان کے خلاف ہیں. اسی ذہنیت کے تحت یہ ساری چیزیں وہاں پر کی جاتی ہیں. نہ صرف وہاں، اسی طرح سندھی نیشنلسٹ کے ساتھ بھی اسی طرح سلوک کیا جاتا ہے. اسی طرح KPK میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی شروع کیا جاتا ہے. تو یہ ایکچولی ہوتا ہے کہ جب کوئی ریاست کمزور ہوتی ہے، کیونکہ ہماری ریاست بہت زیادہ کمزور ہے، تو پھر اسلحے کے زور پہ اپنی ڈپلائی کر کے اپنے جو فورسز ہیں ان کے ذریعے وہ اپنے آپ کو طاقتور ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے، جو کہ انتہائی غلط طریقہ کار ہے. اسی چیز نے ان کو پہلے بھی ڈبویا اور یہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب وہی کھیل جو بنگلہ دیش میں کھیلا گیا، آج وہی کھیل بلوچستان میں کھیلا جا رہا ہے. لوگوں کو دیکھیے، سیدھی سی بات، اور یہ آپ کچھ عرصہ پہلے بلوچستان سے ایک بہت بڑا قافلہ خواتین کا، مردوں کا مارچ کرتا ہوا اسلام آباد تک گیا تھا. کیوں گیا تھا؟ اس لیے کہ وہ آئین کو مانتا تھا، وہ قانون کو مانتا تھا
وہ ریاست کو تسلیم کرتا تھا. اس لیے گیا نا کہ آپ سے بات کرنے یا آپ کے سامنے اپنے تکلیف، اپنے ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں ان کے ساتھ ڈسکس کرنے، ان پہ بات کرنے کے لیے گیا. لیکن یہ اتنی بھانج ذہنی طور پر ہماری ریاست ہے، ان کا کوئی چھوٹا سا تو اہلکار جو تھا اس نے بھی جا کے ان پہ سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، ان سے بات نہیں کی کہ بھائی آپ کیوں یہاں آئے ہیں، کیا مسائل ہیں آپ کے، اب ڈسکس کریں، ٹیبل میں بیٹھیں، ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ وہاں پر ان کے سامنے جو لوگ جا رہے تھے ان کو تمبل دینے، اتنی سخت سردی میں یا اور چیزیں دینے کے لیے کھانے پینے کی، ان کو بھی روکا گیا، ان کو بھی سختی سے نپٹا گیا اور دھکیلا گیا اور مارا گیا. لیکن استقبال بٹ صاحب، چونکہ آپ HRCP کے چیئرمین ہیں، جو کل کراچی پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس ہونے جا رہا تھا، اس میں آپ بھی موجود تھے، لیکن بلوچ یکجہتی کمیٹی کے کچھ جو خواتین رہنما تھے اس میں کچھ مرد حضرات بھی تھے. تو جب وہ شرکت کرنے کے لیے کراچی پریس کلب میں داخل ہو رہے تھے یا داخل ہونے کی کوشش کر رہے تو بعد میں ہم نے دیکھا کہ پولیس نے ان کو گرفتار کیا، ان کو زیر حراست میں لیا، چونکہ وہ پریس کلب میں صرف آنا چاہتے تھے. تو بنیادی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کا یہ حق بنتا ہے کہ اگر کوئی کنوکٹڈ نہیں ہے تو پولیس ان کو گرفتار کرے یا موبائل میں ڈال دے، کیونکہ اب قانون دان ہیں؟ تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو اگر کوئی کنوکٹڈ نہیں ہے تو اس کو زیر حراست کیوں لیا جاتا ہے؟ میں یہی بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسی پریس کانفرنس ہم کر رہے تھے، وہاں بیٹھے تھے، تو ہمیں یہ پتا چلا کہ باہر خواتین کو، مرد حضرات کو جو یہاں پر آنا چاہ رہے ہیں ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، اور پولیس نے چاروں طرف سے پورے پریس کلب کو گھیرا ہوا تھا. نہ اندر کسی کو آنے دے رہے تھے، نہ باہر لوگوں کو چیک کر کے باہر نکالا جا رہا تھا، دیکھا جا رہا تھا. تو جب ہمیں پتا چلا تو میں پھر فوری طور پر میں پریس کانفرنس کے بعد میں باہر نکلا، اور میں میڈیا میرے ساتھ تھا سارا. میں جو بھی سب سے پہلے میں نے پوچھا جی کون اس کو ہیڈ کر رہا ہے اس آپریشن کو پولیس کی طرف سے. تو انہوں نے بتایا جی فلاں ہمارے DSP صاحب ہیں. تو DSP سے میں وہاں پر گیا ہوں، ان سے میں نے تفصیلی یہی بات کی. میں نے کہا جی مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیں کہ ان لوگوں نے کوئی پتھر پھینکا ہے، ان لوگوں نے کوئی نعرہ لگایا ریاست کے خلاف، ان لوگوں نے کوئی اور غیر قانونی حرکت کی ہے تو ہم بتائیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں. اگر ان کو کورٹ میں اگر لے جاتے ہیں ہم تیار ہیں، کورٹ میں ہم اس چیز کا فیصلہ کر لیں گے. لیکن جب وہ کہنا نہیں جی کوئی پتھر نہیں مارا کچھ نہیں، میں بھائی کیوں اٹھایا پھر آخر کیا؟ وہ جی ہمیں اوپر سے آرڈر ہے. میں نے کہا جی اوپر سے آرڈر آپ کو کنویں میں چھلانگ لگانے کے آ جائیں گے تو آپ یہ ایسا کریں گے؟ اور یہ مظلوموں کے ساتھ آپ یہ حرکت کر رہے ہیں. وہ تو پرامن طریقے سے اپنی ایک بات کرنے آئے ہیں، وہاں کی صورتحال کیونکہ نہیں آ رہی ہے، سوشل میڈیا یہ میڈیا جو ہے بالکل اس کو کوریج نہیں دے رہا، تو یہاں پر اس کو بتانے آئے ہیں تاکہ صورتحال جو لوگوں کو پتہ چلے اور لوگ جو اویئر ہوں اس کے بارے میں. تو آپ اس کا یہ صلہ دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں اور غائب کر رہے ہیں. یہ تو آئینی، قانونی، اخلاقی طور پر انتہائی گری ہوئی حرکت ہے کہ اب خواتین کو، مردوں کو پہلے کہنا نہیں جی وہ تو جو لوگ تھے وہ منہ پہ جن کے نقاب، میں نے کہا یار کسی کے منہ پہ نقاب نہیں تھا. میں نے کہا آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں ساری آپ کی حرکتیں جو کچھ آپ نے کیا ہے. تو یہ تو اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے نمبر دیا SSP ماجدہ صاحبہ کا. ان سے پھر میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی بالکل یہ غلط ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے تو ہم ان کو تھوڑی دیر میں ہم رہا کر دیں گے. میں نے ان سے کہا کہ میں آ رہا ہوں. نہیں، میں نے ان کو بالکل میں نے کلیئرلی میں نے کہا اگر آپ ان کو نہیں چھوڑیں گے، میں بحیثیت ہیومن رائٹس کمشنر آف پاکستان چیئرمین کے میں آتا ہوں، پھر مجھے بھی گرفتار کر لیں. جہاں ہمارے دوسرے لوگ ہیں، جہاں ہمارے دیگر مظلومین ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، میں آ رہا ہوں. تو اس طریقے سے کر کے پھر ان لوگوں کی رہائی آئی. یہ بہت ہی انتہائی گھٹیا اور پست حرکت ہے. اس کو انہی الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ اس سے زیادہ بری، اس سے زیادہ گھٹیا ریاست کی کوئی حرکت ہو نہیں سکتی. ایسے لوگ جو پرامن طریقے سے، پرامن انداز میں، جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، ان کو اس طریقے سے اٹھا کے لے جانا، ان کو اس کے ڈیٹینشن میں رکھنا. بھائی انہوں نے تو ابھی 5-6 دن پہلے کی بات ہے، 25 تاریخ کی، مجھے اٹھا لیا گھر سے ریڈ کر کے، اور میرے بچوں کے بارے میں سوالات کرتے رہے جی بچے آپ کے کہاں ہیں. ان کو اب میں کیا کہوں، میڈیا میں ان کو اس طرح کے غلط لفظ بھی نہیں بول سکتا کہ آدمی یہ ان لوگوں کی یہ اوقات اب ہو گئی ہے. اس وقت جو صورتحال دیکھ رہے ہیں بلوچستان کی، خاص طور پر جو مکران کے 3 اضلاع ہیں، جو گوادر جہاں 28 جولائی کو یہ جلسہ منعقد ہوا،
تو لوگ جو ہیں بڑی تعداد میں گئے، رکاوٹیں بھی ڈالی گئیں، تو یہ بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں ہلاکتیں بھی ہوئیں. لیکن 6 دن گزر گیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گوادر یا تربت، یہ پورا جو 3-4 اضلاع ہیں ان کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے. وہاں زمینی رابطہ بھی جو ہے ڈسکنیکٹ ہے، اور موبائل فون سروس، انٹرنیٹ سروس بند ہے. وہاں غذائی جو قلت ہے وہ بھی پیدا ہو گئی ہے. صورتحال انتہائی گمبھیر ہے. تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ایک جلسے کی آڑ میں جو لوگوں کو اس طرح محصور کیا گیا ہے، یرغمال بنایا گیا ہے، تو اس سے جو ہے ریاست کی اپنی ساکھ متاثر نہیں ہوگی؟ یہ جو بنیادی انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پہ خلاف ورزی ہو رہی ہے وہاں پہ. بھائی ہماری اطلاعات کے مطابق وہاں پر ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، اور ان کی بدماشی اور ان کی غنڈہ گردی اور ان کی ڈٹائی کی حد یہ ہے کہ نہ تو باڈیز جو لوگ مارے گئے ان کو اٹھانے دیا جا رہا ہے، ایمبولینسز کو وہاں ایکسیس نہیں دیا جا رہا. مجھے بھی فون آئے جی ایدی سے بات کی جائے. میں نے کہا بھائی وہ تو جانے نہیں دے رہے، حد سے آگے کسی کو جانے نہیں دے رہے. میں نے بھی جانے کی کوشش کی تھی اور مجھے بھی انہوں نے رستے سے واپس بھیج دیا، یہ آگے آپ نہیں جا سکتے. تو جب یہ صورتحال ہے بتائیے ایمبولینسز ہم کیسے وہاں پر لے کے جائیں گے اور کیا کریں گے؟ زخمی جو ہیں ان کے لیے ہاسپٹل جو ہیں سارے سیل کر دی گئے، ان کو وہاں پر داخل نہیں کیا جا رہا. ان کا علاج ٹریٹمنٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہا. تو گھریلو طریقے سے یا اپنے طور پر جو کچھ کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت یہ ظلم کی ایک انتہا ہے. یہ بلوچوں کو ایک ایسی تنگ گلی کی طرف دھکیل رہے ہیں جہاں سوائے انارکی کے اس ریاست کو کچھ نہیں ملے گا. اگر یہ ریاست سمجھتی ہے کہ وہ آگ جلا کر اس میں سے پھول کھلائے گی تو اس کی غلط فہمی ہے. آگ میں پھول نہیں کھلا کرتے. ان کو ٹیبل پہ آنا پڑے گا. جب تک ٹیبل پہ نہیں آئیں گے، جب تک بات نہیں کریں گے، لوگوں کی بات نہیں سنیں گے. دیکھیے مسئلہ تو یہی ہے نا کہ ان کے وسائل کا بات کریں. اب ان کے وسائل میں ان کا حصہ دیں. اب ان کو اپنے صوبے میں ان کی جو ہے طاقت جو ہے اس کو تسلیم کریں اور ان کو ساتھ تعاون کریں اور مل کے اس کو کام کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. حالات کے بجائے بہتر کرنے کے ان کی حرکتوں کی وجہ سے حالات مزید خراب ہو رہے ہیں. لوگوں میں نفرت پھیل رہی ہے، اور یہ نہ صرف بلوچستان بلکہ اور صوبوں میں بھی کے پی کے یا پنجاب کے بھی بعض علاقے ایسے ہیں جس میں سرائکی بیلٹ ہے، یہ ہے وہاں پر بھی نفرت کی ایک عجیب سی کیفیت ہے. اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ جو ہیں خاموش ہیں. یہ اس کو اس خاموشی سے ڈرنا چاہیے. اگر کوئی بات کہتے ہیں تو اس کا غصہ نکل جاتا ہے، اس کے جذبات جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. لیکن جب بات اندر دبی رہتی ہے تو پھر بلاسٹ ہوتا ہے. پھر ایسا بلاسٹ ہوگا جو ان سے سنبھالے نہیں سنبھلے گا. پھر ان سے میں واضح طور پر کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ ان کا وہ حشر ہوگا کہ ہر گلی کے نکتر پہ لوگ پتھر لیے ہوئے کھڑے ہوں گے ان کے لیے، اور یہ ان کو بھاگنے کا رستہ نہیں ملے گا. یہ وردیاں پہن کے باہر آ نہیں سکیں گے لوگوں کے درمیان. ان کو اس وقت سے ڈرنا چاہیے اور ان کو بلوچ عوام کے ساتھ، بلوچ لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہوگی. اس میں اگر کچھ ایسا ہے تو ہم برج کا کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم لوگ بالکل اس میں بلوچوں کے ساتھ ہیں. جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، جہاں پر بھی ہوگی، جہاں پر بھی اس قسم صورتحال ہوگی، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہے. ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، خواہ ہمیں بھی اریسٹ کریں یا پہلے بھی کیا، اب پھر چاہے اٹھا لیں. ہم اس بات سے باز نہیں آ سکتے. یہ ہماری قائد جو ہے اس کی ہم مشعل کو لے کر چلے ہیں، اور ہم نے یہ سوچ کے چلے تھے کہ کٹھن راستہ ہے. ہم اس راستے سے گھبراتے نہیں ہیں. ہم اپنی قائد کی مشعل کو لے کے آگے بڑھتے رہیں گے. آزادی کی، جمہوریت کی، لوگوں کے حقوق کی، اس سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اسد اقبال بٹ صاحب، چیئرمین ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا پتران کنگاہ مڑا در چارو کان چکے اسد اقبال بٹ صاحب گوشگا کہ ما ذاتی طورا گوادر یا تربتہ رو کوش دارک بتا دو نمگائی ودہ مگندگاہ کے بعضیں بلوچستان اضلاع کے ہستاں نہ صرف زمینی رابطہ کے ہستے منقطع بلکہ دومی نمگاہ مگندے کے مواصلاتی نظام، انٹرنیٹ، فون سروس کو استعمال بعضیں روچاں بندے. بریک ضروری بریک اپ پتہ شمہ نمگاہ کائیں گیشن کا پتران کریں.